اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ مقصد تھا سورت کا بیان، اس صورت میں بیان ہوتا ہے 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات توحید، اللہ کی ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا ذات اور صفات میں، یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، یہ ثابت کرتے ہیں قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، ترغیب دیتا ہے اللہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ان 4 مسائل کے بعد یہ سورت جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 سے لاسٹ تک۔ ہر ایک حصے میں ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں اثبات توحید، دوسرے حصے میں اثبات الرسالہ، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا حصہ جو تھا 100 آیات تھے۔ ان 100 آیات میں یہ پہلا حصہ جو ہے وہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب 21 سے 39 تک، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلا باب جو تھا وہ 20 آیات تھے۔ 20 آیات کا خلاصہ یہ ہے، پہلے سورہ بقرہ کا پہلے 20 آیات کہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں ترغیب للقرآن، آیت نمبر 3، 4، 5 میں مومنین کے 5 صفات اور اس کے حکم دنیا اور حکم اخروی، آیت نمبر 6، 7 میں کفار کے 2 صفات، ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک 16 تک منافقین کے 10 صفات اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی۔ لاسٹ میں 4 آیات جو ہے 17، 18، 19، 20، اس میں 2 مثالیں جو ہے 2 ایگزامپلز بیان کرتے ہیں۔ پہلا مثال وہ ہے منکرین کا آگ کے ساتھ آیت نمبر 17 اور 18 میں، اور دوسرا مثال آیت نمبر 19 اور 20 میں وہ ہے منافقین کے لیے، اور وہ دیتا ہے پانی کے ساتھ۔ پھر پہلا باب آیت نمبر 20 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلا باب جو ہے وہ شروع کیا ہے آیت نمبر 1، 2 میں الف لام میم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف مقطعات ہے، اور یہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، اور یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے کچھ تفسیر کی اس کا۔ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ آیت میں ترغیب للقرآن، ذالک الکتاب پہ اپنا بیان، لا ریب فیہ میں اپنا، ھدی میں اپنا، للمتقین میں اپنا۔ اب یہاں سے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے اولئک هم المفلحون، جہاں تک میں نے تلاوت کی سٹارٹ میں، یہ 3 آیاتیں جو ہے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، 2 تو ہم نے پڑھے نا۔ یہاں سے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، ان 3 آیاتوں میں مومنین کے 5 صفات بیان کرتے ہیں۔ پہلا صفت الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا صفت ویقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا صفت ومما رزقناہم ينفقون، مومنین وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومنین وہ لوگ ہیں جو تورات، زبور، انجیل پہ اجمالی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پہ تفصیلاً ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچواں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ یقین کرتے ہیں۔ جب یہ 5 صفات بیان کرتے ہیں، پھر آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، حکم دنیاوی کیا ہے؟ دنیا میں مومنین کیسے رہیں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اگر آپ دنیا میں ہدایت والے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جن میں یہ 5 صفات ہیں وہی ہدایت والے ہیں۔ اور آخرت حکم اخروی کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ ان 5 آیاتوں کا خلاصہ ہے۔ ایک ایک پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک صفت پہ ایک ایک درس کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پچھلی آیات میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ مضبوطی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ مضبوطی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو موحدین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ ان کے 5 صفات بیان کرتے ہیں۔ الذین، یہ متقی لوگ، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ وہ لوگ ہیں جن میں پہلا صفت یہ ہوگا کہ یؤمنون بالغیب۔ پہلا صفت کیا ہوگا؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے بالغیب، غیب پر۔ ہم سب الحمدللہ مومنین ہیں، ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ غیب کیسے کہتے ہیں، لیکن اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اور آج جو بھی دیکھے تو وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہاں پہ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے غیب پر ایمان لانا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی مومن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غیب کہتے کس چیز کے ہے، اور پھر ایمان کس چیز پہ لائے، تو پھر یہ مومن تو نہیں ہو گئے نا۔ تو پہلا صفت مومنین کے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب جانے، ٹھیک ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا یہ ایک بڑا عالم ہے، اس کا ایک بک ہے میرے پاس ہے، اس کا نام ہے المفردات۔ یہ ڈکشنری ٹائپ ہے، قرآن کریم کے ڈکشنری جیسا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے المفردات۔ اور آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ میں نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ کہاں پہ دیا تھا؟ میں نے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ رب میں دیا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے المفردات، ڈکشنری ٹائپ ہے قرآن کریم کا۔ اس نے فرمایا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، ایک چیز کی تربیت کرنا سٹیپ بائی سٹیپ، لاسٹ سٹیج تک اس کو رب کہتے ہیں۔ تو یہاں امام راغب اصفہانی غیب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بک ہے المفردات، تو وہ کہتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس، ما غاب عن الحواس، وہ چیز جو حواس خمسہ، حواس خمسہ کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں 5 سینسز، عربی میں کہتے ہیں حواس خمسہ، ٹھیک ہے؟ حواس خمسہ کیا ہے؟ 5 سینسز، جو سائنس میں ہے نا 5 سینسز، وہ چیز جو ان 5 چیزوں پہ وہ محسوس نہ ہو، ان 5 سینسز سے وہ دور ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ وہ 5 سینسز کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 ٹیسٹ کرنا، نمبر 3 محسوس کرنا، نمبر 4 سننا، نمبر 5 اسمیل لینا۔ یہ 5 چیزیں جو ہے، ایک چیز ان 5 سینسز پہ محسوس نہ کیا جائے، نہ دیکھا جائے، نہ ٹیسٹ کیا جائے، نہ محسوس کیا جائے، نہ سن لیا جائے، اور نہ اس کو اسمیل کیا جائے، تو اس چیز کو ہم غیب کہیں گے۔ تو مومن کا صفت وہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ غیب ہے۔ لیٹ سپوز اللہ، اس 5 سینسز پہ اب اس کو وہ فکس کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ہم نے نمبر 1 دیکھنا، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ سیکنڈ ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ اللہ کا کوئی وہ چیز جو ہے ہم نے اپنی منہ سے ٹیسٹ نہیں کیا۔ تھرڈ جو ہے محسوس کرنا، اللہ کی آواز یا اللہ کی نعوذ باللہ وہ انسان گزرتا ہے، وہ جو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے نا، تو ہم نے وہ بھی محسوس نہیں کی۔ نمبر 4 اللہ کا سننا، ہم نے اللہ کی آواز بھی نہیں سنی۔ نمبر 5 اسمیل کرنا، ہمیں اسمیل بھی نہیں پتہ کہ اللہ رب العالمین کا اسمیل کیا ہے، اور پھر بھی ہمارا ایمان ہے، تو اس کو غیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب، اس طرح جنت ہے، جنت بھی یہ غیب ہے، کیوں؟ کیونکہ 5 سینسز سے محسوس نہیں ہوتا۔ لیدل، دیکھنا ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹیسٹ کرنا ہم نے اس کے کوئی بھی میوہ وغیرہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا، محسوس کرنا ہم نے جنت کی ہوا وغیرہ محسوس نہیں کی، سننا ہم نے پتوں وغیرہ یا چڑیوں جتنے بھی وہ ہے نا برڈز وغیرہ، اس کی آواز ہم نے نہیں سنی جنت کی، اور اسمیل کرنا ہم نے کوئی بھی خوشبو اسمیل نہیں کی، پھر بھی ہمارا جنت پر ایمان ہے۔ جہنم، قرآن حقیقی معنوں میں جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ جو نازل ہوا یہ تو پھر جبریل علیہ السلام نے لایا نا۔ اللہ نے جب فرشتوں پہ نازل کیا وہ ایک دن میں، میں نے وہ نزول میں پڑھا تھا، تو وہ ہم نے صحیح معنوں میں دیکھا نہیں ہے، مطلب صحیح شکل میں، یہ تو پھر بعد میں ترتیب ملی نا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ 5 سینسز پہ ہمیں کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوئی، فرشتے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ غیب ہے، اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اب جو بندہ وہ کہے کہ 5 سینسز پہ جو چیز ہے، جس طرح وہ لوگ ہیں نا جس کو ہم دہری کہتے ہیں، دہریت کیا ہے؟ دہریت اسے کہتے ہیں کہ وہ 5 سینسز کے بیس پہ اس کا وہ بیسکس ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ دیکھا نہیں جائے، وہ ٹیسٹ نہیں کیا جائے، وہ محسوس نہیں کیا جائے، وہ سن نہیں لیا جائے، اور اس کو اسمیل نہیں کیا جائے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اس لیے وہ جو ہے اللہ کو نہیں مان رہے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ 5 سینسز ہم نے دیکھے نہیں نا، تو اس لیے۔ لیکن ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک مومن اور مسلمان تب بنتا ہے یؤمنون بالغیب، کہ ان کو غیب کا ایمان ہو۔ دہریت کون جانتا ہے؟ آپ کو کیا کہتے ہیں ان کو؟ اسپیسیفک نام ہے اس کا، چلے اپنے ساتھ پڑھ لے، مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے لیکن وہ نام بھول گیا مجھے۔ اچھا، جب ہم انشاءاللہ یاد آ جائے پھر میں کہوں گا۔ جب اس میں نے جو بکس ہے وغیرہ، اس میں دہری میں نے سیکھا ہے نا،
میں نے وہ رمضان میں ایک بندے سے وہ مناظرہ ٹائپ بھی کیا تھا اس دہری سے، وہ انڈیا سے تھا، اور عجیب اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ، اس نے کہا مجھے پروف کرے۔ تو بہرحال مومن کا صفت یہ ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ جو جن کا فرسٹ صفت ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح نہیں کہ کہیں گے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں میں کیوں مانوں، اللہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ۔ جہنم ہم نے دیکھا نہیں، وہ آئیڈیل بات ہے، میں کیوں مانوں؟ فرشتے نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، وہ قرآن جو بیسکس ہے وہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے پروف نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے کہ وہ بندہ تھا، لیکن وہ نہیں مانتے کہ فرشتہ آ رہا تھا اور ان کو وہ وہی کر رہا تھا، اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے، تو وہ چیزیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پروف کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مومنین کا صفت یہ ہے، فرسٹ نمبر یؤمنون بالغیب، ایتھیسٹ، ہاں، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لائیں گے غیب پر، جہنم پہ، جنت پہ، اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، فرشتوں پہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ غیب ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانا یہ مومن کا صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی، الذین، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو وہ ایمان لاتے اس بات پر، بالغیب، کہ یہ غیب کا صفت صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اشارہ کہاں پہ ہے؟ میں نے اصول میں پڑھا تھا، میں نے پڑھا تھا نفی شرک فی العلم میں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بندہ اس طرح نہیں ہے، فرشتہ، پیغمبر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جن کے پاس غیب ہو۔ تو اللہ یہاں پہ مومنین کا صفت فرسٹ نمبر یہ فرما رہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ غیب کو نہیں سمجھتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، بعض کہتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی مشرکین بالعباد الصالحین، نیک بندوں کے ساتھ علم غیب ہے، بعض کہتے ہیں مشرکین بالکواکب۔ یہاں ہم نے مشرکین شرک کے اقسام میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ بہرحال تو دوسرا معنی یہ ہے، یہ بھی زبردست ہے، دوسرے دونوں معنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ موحدین اور متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے بالغیب، غیب پر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو 5 سینسز سے محسوس نہ ہو، وہ غیب ہے۔ دوسرا معنی الذین یؤمنون بالغیب، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، کہ وہ اس بات پہ ایمان لائیں گے کہ غیب کا صفت صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ قرآن کریم میں نفی علم غیب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے نفی شرک فی العلم میں بہت سارے، ڈیر سارے میں نے وہ آیات جو ہے ریفرنسز نے نکالے تھے، اگر آپ نے لکھے ہو تو آپ پیچھے جا کے وہ آیات دیکھ لیں۔ آپ سورہ نام آیت نمبر 50، سورہ نام آیت نمبر 59، سورہ اعراف آیت نمبر 188، اسی طرح سورہ بقرہ میں نفی شرک فی الملائکہ، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سورہ نام آیت نمبر 50 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، قل لا اعلم الغیب، کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ علم غیب نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور پرسوں کیا ہوگا، اور اس طرح سوان، مجھے کل کا پتہ نہیں ہے۔ کل کا پتہ جو ہے یا پرسوں یا اس کے بعد کا جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے یہ غیب ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر علم غیب ہے تو پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ سورہ یوسف کو بھی نکالنا چاہیے کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کو بھی نکالنا چاہیے قرآن سے، نعوذ باللہ، جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں اس کو نکالنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا نا، ان کو پتہ تھا نا کہ 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا، ان کو پتہ تھا پھر کہ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا، نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کس طرح مناظرے کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعات کس طرح تھے، یوسف علیہ السلام کے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں پتہ تھی تو پھر اللہ نے وہی کیوں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے ایک بات پتہ ہے تو مجھے ایک بندہ کیوں کہے، مجھے آلریڈی پتہ ہے۔ تو ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ تھا کہ ہاں قیامت کے بھی جتنے بھی احوال ہے، آیات ہے، ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا، وہ خود بخود ہمیں بتا رہے تھے نا، یا بتا سکتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ ایک دن آنے والی ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا پتہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب ہے، تو پھر قرآن کریم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ نے قرآن میں کوتاہی کی، بیان کرنے میں کمی کی، تو میں آپ کا وہ جو ویسل ہے نا، جس کو ہم وہ کہتے ہیں، جس میں
اچھا آپ کا جو گلا ہے نا وہ میں کاٹ دوں گا۔ قرآن کریم میں صراحتاً اس طرح آیات ہے، اگر آپ نے میری بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچائی تو میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، اللہ صرف ہماری دل کو سکون کے لیے یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات نہیں چھپائی۔ تو جو بندہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، تو آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کب ہے۔ تو قیامت کا علم ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ اس وقت قیامت ہے؟ اگر پتہ ہوتا اور ہمیں نہیں بتایا تو پھر اس آیات کا مصداق بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے ہمیں دین پورا نہیں سمجھایا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بس کچھ بھی کہتے ہیں، اور یہ کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے ان کے جو بزنس ہے نا وہ اس چیز سے چل رہے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب ہے اور وہ حاضر ناظر ہے، تو ایک وہ فنکشن جو ہے میں نے دیکھے بریلوی حضرات، وہ ایک فنکشن جو ہے وہ بناتے ہیں پھر، اور اس میں ایک بڑی سی کرسی رکھتے ہیں محراب پر جہاں پہ امام وہ جماعت دیتا ہے نا نماز کا، اور وہ درس تدریس دیتا ہے، تو وہاں پہ ایک خوبصورت کرسی سجائی ہوئی وہ چھوڑ دیتا ہے، اور سب لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور نعت خوانی کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، وہ آ کر ہمارے مجلس میں وہ آلریڈی موجود ہے اس صوفے پہ، اور ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے لیکن اس کا روح آیا ہے ادھر، اور وہ جو ہے جانتے اس کے علم غیب ہے اور سب کچھ جو چیزیں جانتے ہیں۔ تو اس پہ بعض جاہل جو ہے، عوام تو جاہل ہے نا، مولوی صاحب جو بھی کہے تو وہ ڈائریکٹ مان لیتے ہیں، تو وہ حضرات جاتے ہیں اور ان پہ پھر پیسے وغیرہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور ہزاروں ہزاروں لاکھوں پیسے وہ وہاں پہ اڑا دیتے ہیں مولوی حضرات پر۔ تو اگر وہ ایک بندہ جو ہے وہ صاف مسئلہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب نہیں ہے، یا یہ جو قبور میں ہے، یہ مزار جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو بہت سارا ڈھیر سارا جو بزنس ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط عقائد جو ہے وہ کریٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ چیختے ہیں بار بار، ہر کسی کو چلاتے ہیں کہ بھائی قرآن سیکھے، بنا پیسوں سیکھے، بنا مقصد سیکھے، ایٹ لیسٹ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ آپ کو گمراہ کر بیٹھے، ایک بندہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہے کہ لیفٹ تو آپ کہے لیفٹ، ایک بندہ آپ کو کہے رائٹ تو آپ کہے رائٹ۔ اتنا تو ہو کہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ اے ٹو زی وہ پڑھ لے، ایک بندہ پھر آپ کو حدیث پڑھے یا قرآن کا جو حوالہ دے تو آپ اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ریفرنس کیا ہے، مجھے بتائیں آیت کیا ہے۔ جب وہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو معنی تفسیر آ جائے گا، مجھے اس درس میں یاد آ جائے گا، تو آپ وہ کھل کے دیکھیں گے شاید اس آیات میں تحریف کر رہا ہوگا، اپنے مقصد کے لیے وہ معنی جو ہے وہ الٹا کرے گا یہودیوں جیسا، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، آپ پھر عمل نہیں کریں گے اس کو، آپ کویشچن اٹھا لیں گے کہ جی بھائی اس کا تو یہ معنی نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نفی علم غیب جو ہے یہ صفت مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں یا کوئی بھی انسان کے پاس علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا عقیدہ بنے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی فرشتے کو، پیغمبر کو، صحابہ کرام کو، کسی بھی انسان کو وہ غیب کا اجازت نہیں ہے، وہ صفت اللہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جن کا صفت اللہ ایک جیسا، اللہ کے ساتھ ہم ہو، مطلب ایک جیسا ہو، اللہ بھی بچے دے رہا ہو اور بندہ بھی، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ کفواً احد، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو علم غیب اللہ کا ہے تو پھر وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، مجاز ہی نہیں بن سکتا کہ وہ ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ علم غیب اور اللہ کے پاس بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ ہمارے نہیں ہو سکتے، ہمارے جتنے بھی صفات ہیں وہ اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ تو مومنین کا پہلا صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، مومنین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا معنی الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ لوگ ہیں، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون کہ وہ ایمان لائیں گے بالغیب، اس بات پہ کہ غیب کا صفت